إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. اسٹوڈی اسلام میں آپ سارے بھائیوں کا بہنوں کا استقبال ہے. ہم امید رکھتے ہیں ہمارے پروگرام سے آپ فائدہ اٹھاتے ہوں گے اور آپ کو یہ پروگرام پسند آتے ہوں گے تو دوسروں کو بھی شیئر کرتے ہوں گے. نیکی پھیلانا بھی ایک ثواب کا کام ہے نا. نیکی پھیلانے کے بہت طریقے ہیں. یہ کہ صاحب دینی بیان بھی دوسروں تک اٹھا کے پہنچانا یہ بھی نیکی کا کام ہے، لیکن دوسروں کو پہنچاتے وقت یہ سمجھنا چاہیے صحیح بات ہونا چاہیے، معتبر بات وہ اٹھانا چاہیے. آج کل تو ایسا ہے واٹس ایپ کے اندر جو بھی ملا اٹھا کے فارورڈ کر دیے، غلط بھی رہتا ہے اور سب بیکار بھی رہتا ہے، اور کئی سال پہلے کی کوئی چیز ہوتے ہیں وہ آج کا رنگ دے کے پیش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. لہٰذا آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے پروگرام سن رہے ہیں. اگر اس کے اندر آپ کو اچھائیاں معلوم ہوتی ہیں، دوسرے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ پھر ہمارے اس پروگرام کو دوسرے کا ساتھ شیئر کیجئے. الحمدللہ یہ بھی سمجھیے آپ کو نیکی انشاءاللہ ملے گی. ہم نے ایسی باتیں بتائیں جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں، دیکھنے میں آتی ہیں، لیکن ایک مسلمان کو ایسے نہیں ہونا چاہیے. وہ سب باتیں ان کے اندر نہیں ہونا چاہیے. تو ویسی باتوں کا ذکر ہم کر رہے تھے. تقریباً ہم نے 14 باتوں کا ذکر آپ سے کیا. ایک 15ویں بات یہ بھی ہے، کچھ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے مسئلے سے ان کو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے. وہ اپنے آپ میں گم، ان کو کچھ بھی خیال نہیں. مسلمان کون سی تکلیفیں میں، کیا تکلیفیں ہیں، کیا پریشانی میں، کچھ نہیں. 30-40 سال دعا کریں گے، کبھی دنیا کے لوگوں کے لیے مصیبتیں دور ہونے کے لیے، مسلمانوں کو پریشانی سے نجات، کبھی دعا نہیں کریں گے. اپنے لیے بہت دعا کرتے رہیں گے، مال دے، اولاد دے، کاروبار دے، برکت دے، گھر دے، کار دے، ہوائی جہاز دے، سب دعا کریں گے. لیکن مسلمان کہاں کہاں کتنی پریشانیوں میں ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں جیسے سیریا ہو یا ایک ایسا فلسطین ہو، ایسے کتنے ممالک ہیں جہاں کتنے لوگ پریشان ہیں. آپ ان کے واسطے دعا کیے؟ کچھ بھی خیال نہیں، بس اپنے آپ میں مگن. جو بھی مانگیں گے اپنے لیے مانگیں گے اللہ سے، اپنے بھائیوں کے لیے کبھی نہیں مانگیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی اپنے غائب بھائی کے لیے، کہیں اس کا بھائی ہے سمجھے لندن میں ہے، امریکہ میں ہے، جرمنی میں ہے، یا کہ بمبئی میں، دلی میں، کہیں بھی ہے، اس بھائی کے لیے یاد کر کے دعا کرتا، اللہ میرا جو مسلمان بھائی ہے اسے پریشانی سے بچا، تکلیف سے بچا، اور اس کو جو جس مقصد کے لیے گیا اس میں کامیاب کر. آپ جتنی دعا کرتے فرشتہ کیا بولتا، وَلَكَ بِمِثْلِ، تجھے بھی اللہ تعالیٰ وہ سب دیا. کرے اپنے بھائی کے واسطے دعا، اس کی دعا سے ہماری زندگی میں وہ سب اثرات ہو گئے. اس طرح مسلمانوں کے متعلق ہم کو ہمیشہ سوچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مسلمان کے تعلق سے سوچتے کہ فلاں لڑائی ہے، یہ ہے، جھگڑا ہے، تو جا کے محلے میں باقاعدہ بیٹھ کے بلاتے، سمجھاتے، صلح صفائی کرتے. اگرچہ کہ آپ کی ایک نماز بھی چھوٹ گئی اسی صورت میں، وہ نماز جو ہے ظہر کی نماز تھی، جماعت کا وقت ختم ہوا تو آپ وہیں نماز بھی پڑھائے. ایسے کچھ بھی معلوم ہو کہ فلاں گلی میں 2 مسلمان لڑ رہے ہیں، جا کے ان کو سمجھا دیا، بتا دیا، صلح صفائی کر دیے. 2 آدمی میں جھگڑا ہے، صلح صفائی کر دیے. یعنی دوسروں کے لیے جینا. بعض لوگ ایسے صرف اپنے لیے جیتے ہیں، لیکن کمال یہ نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے لیے بھی جیے، اپنے لیے بھی جیے. تو اس لیے بہت سارے لوگ رہتے ہیں ان کو کچھ بھی اس کا خیال نہیں رہتا ہے. آپ جا کے ان سے چندہ وندہ بھی مانگے، بھئی مدرسہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، ایک پیسہ نہیں دے. جاؤ بہت باتیں ہیں، کس کو دیتے رہیں، کبھی دیتے ہی نہیں. کس کو دیتے رہیں، بہت سارے لوگوں کو دے کر ہو گیا. آپ کل آتے تو اچھا تھا، فلاں آتے تو
ہیلے بہانے بھی کرتا ہے. تو ان کو مسلمانوں سے کیا بھی دلچسپی نہیں. اب ایک مدرسہ بنانا ہے، دین کا علم ہونا، گئے چندہ لینے کے لیے دیتے نہیں. محلے کی مسجد بنانا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی خیال نہیں. ارے مسجد بنا کے کیا کریں گے، وہ ایک مسجد ہے وہاں جا کر نماز پڑھے تو بس. تھوڑی دور ہے، اتنا چل کر جانا، چل کر آنا، اسے جا کیا ہے. ہمارے محلے میں مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر محلے میں مسجد بناؤ تاکہ لوگ سستی کے بغیر آ کے نماز پڑھ کے جماعت کا ثواب حاصل کریں. مگر یہ آدمی کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نیکی کا کام ہو اس کو اپنی فکر ہوتی، سوائے دوسروں کی فکر ذرا بھی نہیں ہوتی ہے. ایسا بھی رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث ذکر کی جاتی ہے، من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم. جو آدمی کے مسلمانوں کے معاملات کو اہمیت نہیں دیتا، اس کو نیگلیکٹ کرتا، ذرا بھی امپورٹنس نہیں دیتا، تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب بہت سارے لوگ ایسی ہیں، کچھ بھی ان کو دنیا کی بات ہو تو بہت آگے بڑھیں گے، مگر یہ سب جو مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ذرا بھی ان کے دل میں وہ جذبہ نہیں رہتا ہے. ہاں اگر کبھی ان کو معلوم ہو کہ صاحب لیڈر بنیں گے اور صاحب پارٹی میں ان کو کچھ بھی ملے گا تب کریں گے، دین کے واسطے نہیں کریں گے، اللہ کے واسطے نہیں کریں گے. اس لیے بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے. اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دو آدمی مل جل کر رہتے ہیں، بہت جلدی ان لوگوں کے اندر لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا، یہ ایک دوسرے کے خلاف بھی ہو جاتے. ایک یہ 16ویں بات سمجھیے، یعنی دونوں آپس میں دوست ہیں، بھائی بھائی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اچانک وہ زنجیر ٹوٹ جاتی. یہ بہت بری بات ہے. جو آدمی کے اپنے بھائی سے قطع تعلق کر لیتا ہے وہ جو ہے مسلمان نہیں ہو سکتا. معمولی بات ہو سکتی ہے، کوئی بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ آدمی ایسا ہے کہ صاحب ذرا کچھ بھی ہوا اپنے بھائی سے لڑ جھگڑ کے اس سے الگ ہو گیا. محبت بڑی دیر سے پیدا ہوتی ہے، اچھے تعلقات بہت مشکل سے پیدا ہوتے. آپ ایک آدمی کو دوست بناتے ہیں تو پہلے دن یہ دوست نہیں بن جاتا. ہو کتنے دن رہنے کے بعد آپ ان کو آزمائے، وہ آپ کو آزمایا، آپ ان کی مشکل میں کبھی کام دیے، آپ کی مشکل میں وہ کام دیا، اس نے کبھی اچھی بات آپ کو بتائی، آپ نے اس کو ایسا کرتے کرتے کتنے دن کے بعد، کتنے ہفتے کے بعد، کتنے مہینے کے بعد تعلق محبت پیدا ہوتی. لیکن دشمنی کے لیے بس یہ ایک جملہ، آج سے بات مت کر، آج سے میرے پاس مت آ، آج سے تیرے میرے تعلقات ختم ہو گئے. یہ رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے جو بھائی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات ایسے بگڑ جاتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے. بھائی کوئی آدمی آپ کو غلطی کیا تو اس کو بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، بھائی یہ آپ کر رہے ہیں مجھے پسند نہیں ہے، آئندہ سے ایسے مت کیجئے. بہت اچھا ہے نا، وہ بھی سمجھ جائیں گے، صاحب ٹھیک ہے، آپ کو تکلیف پہنچی، معافی چاہتا ہوں، محبت برقرار رہے گی. ایسا نہ کر کے کچھ بھی ذرا سی تکلیف آپ کو پہنچی یا کچھ بھی نقصان پہنچا یا آپ جیسا چاہتے ویسا نہیں ہوا، فوراً کہہ دیں صاحب آئندہ سے میرے پاس مت آؤ، میرے گھر کو مت آؤ، مجھ سے بات مت کرو، مجھ سے قرض مت مانگو. کتنی چیزیں ہوتی ہیں ایسا. آپ تھوڑی دیر کے لیے ایسے بھی سمجھے نا، دو آدمی دوست ہیں، ایک آدمی نے آپ سے قرض مانگا، بھائی دیکھیے قرض دیجیے 500 روپے، میں 1 مہینے کے اندر دے دیتا ہوں. آپ نے 500 روپیہ دیا، دوست تھا نا، محبت تھی آپ کو، لیکن 1 مہینے میں دیا نہیں، اس کے بعد 1.5 مہینے میں دیا نہیں، 2 مہینے میں دیا نہیں. اب اس کے بعد لا کے دیا، آپ بول دیے آئندہ سے میرے گھر کو نہیں آنا قرض لینے کے لیے. وعدہ کر کے تم 1 مہینے کے بعد لا کر نہیں دیے، بھائی اس کو سہولت نہیں، لا کے نہیں دیا. آپ اس سے بھی کہتے چلو قرض دیا 1 مہینے کا، 1 مہینے کا ثواب ملا، وہ 1 مہینہ لیٹ سے دیا، 2 مہینے کا ثواب ملا قرض دینے کے لیے. ایسا اگر سوچ لیے تو یہ محبت باقی رہے گی. تو لہٰذا ہمارے آپس کے تعلقات کو جلدی ختم نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ کوشش کرنا چاہیے کہ صاحب ہم کو دوستی باقی رہنا ہے، تعلقات قائم رہنا ہے، جلدی سے روٹ نہیں جانا چاہیے. اس کو بولتے ہیں جھٹ خفا بولتے ہیں اردو میں، ذرا کچھ ہوا تو خفا، ذرا کچھ ہوا تو رنجیدہ ہو گئے. ایسے نہیں ہونا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے.
17ਵੀं बात यह है کہ صاحب اپنی ذمہ داری سمجھنا. شریعت نے ہم کو بہت ساری ذمہ داری دی ہے، اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ایمان کہاں رہے گا. یہ بھی آج کل ہم لوگ بہت دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں، اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں. جیسے نیکی کے بعد بتانا نہیں، ان کو کچھ بھی تعلق نہیں. پوچھیں گے کیا بھائی کوئی نیکی کا؟ نہیں جمعے کا بیان میں سب سن لیتے ہیں، کتاب لے کر پڑھ لینا، میں کیا بولنا ان کو. ایسا بھی بعض لوگ رہتے، یہ غلط بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے، طفیل بن عمرو دوسی، مکے کو آئے. آنے کے بعد کافروں نے، مکے کے کافروں نے کہا یہاں ایک جادوگر ہے، وہ اس کی بات ایسی ہے کہ جو بھی اس کی بات سنتا ہے وہ جو ہے پاگل ہو جاتا ہے اور رشتہ داروں سے رشتہ کاٹ لیتا ہے. بہت ڈرائے اس کو، بہت دمکائے. اب بولے کہ صاحب دیکھو وہ آدمی ادھر ادھر نظر آئے تو اس کی بات نہیں سننا. طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں میں ان کی بات سے بچنے کے لیے کان میں روئی ٹھونس لیتا تھا، یعنی اللہ کے رسول کی بات. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے. اتفاق سے طفیل بن عمرو دوسی بھی وہاں آئے. انہوں نے کہا میں ایک عقل مند آدمی ہوں، سمجھدار آدمی، بچہ تو نہیں ہوں، لوگوں کی بات سن کے میں کیوں ایسا کرنا، لہذا کان سے روئی نکال کے سنے. سنتے ہی ان کو بہت پسند آیا. اللہ کے رسول نے نماز پوری کی، اسلام قبول کیے، اور جا کے اسلام قبول کرنے کے بعد بولے اللہ کے رسول اب میں جاتا ہوں، ہماری پوری بستی میں ہی سردار ہوں، جا کر سب کو اعلان کرتا ہوں، آپ میرے واسطے دعا کیجئے. اب دیکھیے وہ فوراً گئے، جا کے اپنی بستی میں اعلان کر دیے کہ میں مسلمان ہو گیا، تم کو بھی یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہیے. بستی مسلمان ہو گئی. ان کو اپنی ریسپانسبلٹی کا کتنا خیال تھا کہ میں ایک بڑا آدمی ہوں، قبیلے کا سردار ہوں، مجھے لوگوں میں نیکی پہنچانی ہے، نیکی بتانی ہے. ورنہ وہ بھی کہتے صرف اسلام قبول کرتے اور اپنی قوم میں جا کر نہیں بتاتے تو ان کی قوم کے لوگ مسلمان نہیں ہوتے، ویسے ہی رہ جاتا تھا. اب ایک مسئلہ ایسا ہوا. دوسرا ایک اور مسئلہ بھی ہم دیکھتے ہیں. ایک آدمی تھے ثمامہ بن اسال، یہ کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے، فلاں کرتے تھے. یہ عمرہ کرنے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے نکل کے بستی سے آئے. اللہ کے رسول کو معلومات ہے یہ جا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا ان کو پکڑو جی. پکڑ کے لائے اور ایک کھمبے میں باندھ دیا ان کو مسجد میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پوچھتے ثمامہ کیا خیال ہے تمہارا؟ کہتے کہ بھئی اگر آپ مجھے معاف کرتے ہیں تو بہت بڑے آدمی ہیں آپ، اور اگر مجھے سزا دیتے ہیں تو میں بھی آپ کے صحابہ کو سب سزا دیا ہوں، میں اس کا سزاوار ہوں. اسی طرح 2 دن بولے وہ. تیسرے دن بھی اللہ کے رسول پوچھے، ان کو کھولتے تھے، جاتے تھے، کھاتے تھے، آتے تھے، پھر بھی ان کو باندھ دیتے تھے. تیسرے دن بھی یہی سوال کیے تو اللہ کے رسول نے کہا بھئی ان کو کھول کے چھوڑو، ان کو کھول کے چھوڑ دو. کھول کے چھوڑنا تھا، فوراً گئے، نہائے، آ کے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے ان کو کلمہ پڑھایا. عمرے کے سفر پر نکلے تھے نا، اب سیدھا مکے کو گئے، جا کر وہاں اعلان کیے مکے والوں سن لو، ہماری بستی سے تم کو جو گیہوں آتا تھا مکے والوں کو، ایک دانہ آئندہ نہیں آئے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیے تو میں بھیجوں گا، ورنہ ہماری بستی سے کوئی بھی تم کو گرین غلہ نہیں آئے گا. ایسا بولے. دیکھیے ان کو کتنی یہ تھی، نیکی پھیلانے کی خواہش اور برائی مٹانے کی خواہش دلوں کے اندر ہونا چاہیے. آج کل ہم لوگ یہ بہت کم دیکھتے ہیں، لوگوں کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، ان کو سب پھیلانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ صاحب یہ سنت ہے، وہ سنت ہے. کلکم مسئولون و کلکم مسئولون عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک آدمی ذمہ دار بنایا گیا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کا خیال کر کے وہ ذمہ داری کو پوری کرے. قیامت کے دن سوال ہوگا نا، اللہ پوچھے گا میں نے تم کو زبان بھی دی، ہاتھ بھی دیا، آنکھ بھی دیا، کیا کیا تم فرض ادا کریں، کیا کیا ذمہ داری دین کی پوری کریں. تو قیامت میں سوال ہوگا نا. تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اس سوال سے
اسی دنیا کے اندر ہم لوگ جو ہے آزاد ہو جائیں اور نیکی کے کام کریں، لوگوں کو نیکی کے بات پہنچاتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ ہم کو اجر و ثواب ملے گا۔ ان ساری باتوں کا ہم کو خیال کرنا چاہیے، اگر خیال کریں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ اجر و ثواب ہم کو ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ساری باتوں کے جو ایمان کے منافی ہیں، ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتے ہیں، ایسی ساری باتوں سے بچا اللہ تعالیٰ۔ نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی کرنے کی توفیق دیں۔ جتنے نیکی کے کام ہم رمضان میں کرنے کی عادت ڈالے ہیں، اللہ تعالیٰ سال بھر ان نیکی کا کاموں کرنے کی ہم کو توفیق دے، ہر برائی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نماز روزوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کر کے امن و سکون نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔